سمن جنرل رانی کو کون نہیں جانتا؟ اقلیم اختر جو کہ بعد ازاں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی، پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے قریبی تعلقات کی بنا پر وہ جنرل یحییٰ خان کو آغا جانی کے نام سے پکارتی تھیں، اور ان تعلقات کی بنیاد وہ نہایت مقبول اور انتہائی اختیارات کی حامل شمار ہوتی تھی۔ اسی طاقت اور اختیار کی وجہ سے انہیں جنرل رانی کہا جاتا تھا۔ ہر دور میں جنرل رانی مفرور اشتہاری ملزموں کی طرح جا بجا چھپتی پھرتی رہی۔ اگلے وقت کے مہربانوں کے دروازے در توبہ کی طرح بند ہو چکے تھے۔ نیا ایوان اقتدار ان کے لیے شجر ممنوع تھا، نیا زمانہ تھا، ساز اور راگ بدل چکے تھے۔ جنرل رانی کو زندگی میں پہلی بار اس قسم کے ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے آشناؤں سے رابطہ کرتی، ہر ایک کی منت سماجت کرتی، جائے اما اور دارالاماں فراہم کرنے کی بنتی کرتی، لیکن نئے دور میں حکمرانوں کے عطاب سے بچنے کے لیے ہم نوئی بیوروکریسی کے اسفنجار افرس یاب بھی اپنی اس چہیتی سے آنکھیں چرانے لگے۔ وہ روایتی طوطے کی طرح صاف آنکھیں پھیر چکے تھے۔ سمین کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے، کوچا بکوچا کو کو خاک چھاننے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص اسے پناہ دے سکتا ہے تو وہ لاہور کا ایک صحافی ہے۔ ایک رات اس عظیم صحافی کے گھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ صحافی کی بیگم نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب خوفزدہ لہجے میں ایک خاتون موجود تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ مجھے پناہ چاہیے، میں ایک مظلوم خاتون ہوں، مجھے زمانے نے دھتکار دیا ہے۔ کل تک میری چوکھٹ بڑی بڑی نامور پیشانیوں کی سجدہ گاہ تھی، اور آج میں جس بھی دروازے پر جاتی ہوں مجھے کھوٹے سکے کی طرح لوٹا دیا جاتا ہے۔ نامور صحافی کی بیگم نے کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کس کے گھر فون کیا ہے؟ رانی نے بتایا کہ میں نے آپ کے شوہر آغا شورش کاشمیری کی جگرداری اور بہادری کی داستانیں سن رکھی ہیں۔ مجھے میرے ملنے والوں نے بتایا ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ آغا صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ جب سو رہے ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی یہ جرات نہیں کر پاتا کہ انہیں جگا سکے۔ وہ جب لکھنے میں مصروف ہوں یا آرام کر رہے ہوں تو کسی قسم کی مداخلت اور خلل برداشت نہیں کرتے۔ ایک دو گھنٹے گزرنے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ دوسری جانب بولنے والی خاتون نے یہ اعلان کیا کہ میں انتہائی مجبور ہوں اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ میں بے نفس نفیس آپ کی دولت قدے پر حاضر ہو جاؤں۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد رات کے پچھلے پہر جنرل رانی آغا شورش کاشمیری کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ آغا صاحب کو بامر مجبوری نیند سے جگایا گیا۔ وہ باہر آئے اور پرسش احوال کی۔ جنرل رانی نے حکومتی مظالم کی ایک لمبی داستان سنائی اور اس کے بعد پناہ کی طلبگار ہوئی۔ آغا صاحب نے کہا کہ میں تمہیں تا دیر اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سننا تھا کہ جنرل رانی نے ایک ضخیم البم آغا صاحب کو پیش کی اور کہا کہ اس البم میں پاکستان کے سول و ملٹری بیوروکریٹوں، سیاست دانوں اور سرمایہ دانوں کی زندگی کے مخفی گوشے تصویری زبان میں حقیقت حال بیان کر رہے ہیں۔ آغا صاحب نے جنرل رانی کو اپنے ہاں ایک رات ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رات جنرل رانی نے آغا شورش کاشمیری کے گھر کے عقب میں بھینس کے لیے بنے ایک چھپر کے نیچے گزاری۔ 5 تارہ ہوٹلوں، صدارتی محلوں اور وزارتی ایوانوں کی مخملیں اور گداز بستروں پر راتیں بسر کرنے کی عادی خاتون کے لیے یہ رات یقیناً قیامت کی رات تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ چل دی۔ آغا صاحب نے اس کے دیے ہوئے تحفہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا۔ کہا، اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں کے عیب اچھالنا بزدلوں کا کام ہے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔